ایک ایسا واقعہ جو صبر اور استقامت کی عظمت کو بیان کرتا ہے اور ہمیں سکھاتا ہے کہ کس طرح ہمیں اللہ کی اطاعت اور حکم برداری کرنی چاہیے، اور دعوت دین کا فریضہ کیا ہے، اور جو تم اللہ کی رضا پر راضی ہو گئے تو اس کا انعام کیا ہوتا ہے۔ یہ سب ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے سے معلوم ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اسلامی تاریخ میں ایک اہم اور درس آموز داستان ہے جو ہمیں کئی اہم اخلاقی اور روحانی سبق سکھاتی ہے۔ یہ واقعہ قرآن مجید کی مختلف مقامات پر ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بطور نبی بھیجا اور انہیں اس وقت بھیجا جب ان کی قوم گمراہی اور بت پرستی میں مبتلا ہو چکی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک ایسے معاشرے میں پیدا ہوئے جو بت پرستی اور شرک میں غرق تھا۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتے تھے اور مختلف بتوں کو پوجتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا اور انہیں بت پرستی سے باز رہنے کی تلقین کی۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، اور ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک اللہ کی توحید کی دعوت دی۔ انہوں نے دن رات لوگوں کی نصیحت کی، ان کے دروازے پر جا کر انہیں اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، لیکن ان کی قوم نے نہ صرف ان کی بات کو رد کیا بلکہ ان کا مذاق بھی اڑایا اور انہیں دیوانہ قرار دیا۔ ان لوگوں نے اپنی سرکشی میں حضرت نوح علیہ السلام کو دھمکیاں دیں اور ان پر مختلف اذیتیں بھی روا کیں۔ اللہ تعالیٰ نے غضب باز بنایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ان نافرمان لوگوں کے لیے ہدایت کے بجائے ان پر عذاب نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول کی اور انہیں ایک عظیم طوفان کی خبر دی جو ان کی قوم کو ہلاک کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ایک بڑی کشتی تیار کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق کشتی بنانا شروع کی۔ یہ کشتی بہت بڑی تھی اور ان میں ہر قسم کے جانوروں کے جوڑے اور حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والے سوار ہوئے۔ جب طوفان آیا تو زمین سے پانی پھوٹ پڑا اور آسمان سے موسلا دھار بارش برسنے لگی۔ یہ طوفان اتنا شدید تھا کہ زمین کی سطح پر موجود ہر چیز کو ڈبو دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جو اللہ کے عذاب کو مذاق سمجھتی تھی، وہ سب پانی میں غرق ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن بہت کم لوگوں نے ان کی بات مانی۔ اتنی طویل مدت تک مخالفین کے سامنے استقامت اور صبر کا مظاہرہ کرنا ایک نبی کا کمال ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی اپنی زندگی میں مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے صبر اور استقامت کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ہر حکم کی تعمیل کی۔ اللہ تعالیٰ نے جب کشتی بنانے کا حکم دیا تو انہوں نے فوراً اس پر عمل کیا، چاہے لوگوں نے انہیں کتنا ہی طعنے دیے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے احکامات کی پیروی میں کبھی سستی یا شک نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا طویل عرصہ تک اپنی قوم کو دعوت دینا ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ نیکی کی دعوت دینی چاہیے، چاہے لوگ اس کو قبول کریں یا نہ کریں۔ ہمیں اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے اور نتائج کو اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ کی نافرمانی اور اس کی ہدایت سے منہ موڑنے کا نتیجہ ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے احکامات سے منہ پھیر رہے تھے، انہیں بالآخر اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے تاکہ ہم اللہ کے عذاب سے محفوظ رہ سکیں۔ یہ کشتی اللہ کی رحمت کی نشانی تھی جو اس نے اپنے نیک بندوں کے لیے نازل فرمائی۔ اللہ کی رحمت ہمیشہ اس کے نیک بندوں کے ساتھ ہوتی ہے اور وہ انہیں مشکل حالات میں بھی نجات عطا فرماتا ہے۔ تو اس واقعے میں ہمارے لیے مکمل رہنمائی موجود ہے۔ یہ واقعہ ہمیں صبر، استقامت، اللہ کی اطاعت، نیکی کی دعوت
اور اللہ کے عذاب سے ڈرنے کی اہمیت سکھاتا ہے۔ اس واقعے کو اپنی زندگیوں میں عملی طور پر نافذ کرنے سے ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔